یہ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جو میں نے سوال کیا تھا میڈم کہ پیپل پہ بات ہو رہی تھی. میں یہی کہہ رہی تھی کہ پرابلم بیسڈ لرننگ میں ایک فلسفہ ہے، ایک فلسفی ہے کہ جو ایک ایڈلٹ ہوتا ہے تو وہ خود سے سیکھ سکتا ہے. اس کے پاس پچھلی نالج ہوتی ہے، اگر آپ نے وہ بلڈ کرتا ہے پچھلی نالج کو لے کر کے، وہ پھر ابھی کی نئی نالج ملا کر کے نیو نالج آتی رہتی ہے. تو وہ کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری کہلاتی ہے ایک طرح سے سائیکالوجی میں، لرننگ میں. تو وہ کنسٹرکٹ نئی نالج کرتا ہے، پرووائڈڈ کیا ہے آپ اسے موقع دیں. تو پرابلم بیسڈ لرننگ میں موقع دیا جاتا ہے، انہیں پرابلم دیا جاتا ہے جس کے بارے میں پرابیبلی مطلب پہلے سے پرابلم نہیں دیا جاتا، اسی وقت دیا جاتا ہے اور وہ ڈسکس کرتے ہیں اسمال گروپ میں. اور خود ہی وہ پھر ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے وہ لکھ لیتے ہیں کہ جی ہمیں کیا آگے پڑھنا ہے، اور 2 دن کے بعد 3 دن جیسے بھی وہ ہوتا ہے واپس آتے ہیں، سب پڑھ کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم کیسے سالو ہوگا. تو اس سے آپ نے لائف لانگ جو سیلف اسٹڈی، سیلف لرننگ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. وہ خود سے تلاش کرتے ہیں، ویریس لائبریری جاتے ہیں، انٹرنیٹ جاتے ہیں، جو بھی ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں، کسی سے پوچھ لیتے ہیں ایکسپرٹ سے. تو وہ مطلب سیلف لرننگ کا کانسیپٹ آتا ہے، نئی نالج بلڈ کرتے ہیں. اور آپس میں کولیبریٹیو لرننگ، ہر اسٹوڈنٹ آپس میں مطلب پورا ہے ہی ہے فلسفہ کہ وہ شیئر کرتے ہیں. 8 یا 10 یا 12 جو ایسے بھی ہوتا ہے مناسب لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ پھر آپس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. تو یہ سب سکلز جو ہیں جو ان کو لیٹر پروفیشن میں چاہیے، اس کے لیے ایک تیاری کی سمجھیے وہ ہوتی ہے. تو صحیح معنی میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے یہاں آتا ہے اور اسٹوڈنٹ صحیح طرح سے شیئر کرتا ہے اپنی پرابلمس کو اور اپنی نالج کو. جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نالج کو شیئر کرتا ہے، پرابلمس تو میں نہیں کہوں گی، مگر تھرو اے پرابلم جو نالج ہے، پچھلی نالج بھی اس کے سامنے آتی ہے. اور پھر جو پڑھتا ہے لائبریری میں جا کے مزید نئی نالج کے لیے، تو وہ بھی پھر وہ خود ہی بلڈ کرتا ہے. تو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ، اگر میں 2 سیکنڈ لوں گی، کہ وہ لانگ ٹرم ریٹینشن کہتے ہیں ہم کہ وہ میموری میں وہ یاد رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ خود پڑھتا ہے. ابھی اگر آپ لیکچر دیتے ہیں اور اسی پہ آپ وہ کر لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں، تو وہ رٹتا ہے، تو ریکال کرتا ہے، تو مطلب وہ پورا رٹ کے آ جاتا ہے اور وہ پورا وہ جو رٹتا ہے وہ لکھ لیتا ہے. مگر اگر پرابلم بیسڈ لرننگ کی تھوڑی سی جو ایڈوانٹیجز جو آئی ہیں لٹریچر میں، وہ یہی آئی ہیں کہ وہ کیونکہ خود ہی پڑھتا ہے، خود ہی ڈھونڈتا ہے اور خود ہی سالو کرتا ہے، تو اس واسطے وہ میموری میں وہ زیادہ دیر رہ جاتا ہے. تو اس واسطے تھوڑی سی آج کل اس پہ زور ہے. اس میں بڑے مختلف ورژن آئے ہیں، مگر ہول تھنگ از کہ دا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ ہے. اسٹوڈنٹ خود ہی اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے ہی اس پہ کرتا ہے. یہ ہے میجر ڈفرنس. جی اب ایک لفظ ہے کنٹینیو ایجوکیشن پروگرام، ڈاکٹر صاحب کچھ روشنی ڈالیں گے اس میں؟ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ جہاں سب اور کچھ ہو رہا ہے، نالج جو ہے آج کل جو معلومات ہیں تحقیقات کی وجہ سے اتنی تیزی میں بڑھ رہی ہیں کہ 100 سال پہلے ڈاکٹر جب نکلتا تھا تو اس کو 20-25 سال کی پریکٹس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہی اپنا کام آتا تھا اس کو زندگی بھر. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب اتنی تیزی میں ہو رہا ہے، چیزیں نئی آتی، نئی دوائیں آتی ہیں، نیا وہ آتا ہے کہ اب آدمی کو ضرورت ہے کہ میڈیکل کالج کے 5 سال میں تعلیم ختم نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر جو ہے اب زندگی بھر تعلیم اس کو ضرورت ہے. تو یہ پرماننٹ لرننگ جو ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس سے خود اس کو اعتماد آ جاتا ہے کہ بھئی میں آئندہ نئی انفارمیشن کس طرح کروں. تو پرابلم کمیونٹی میڈیکل ایجوکیشن ہی ہے. ان وے آسان ہو گئی آج کل کے انٹرنیٹ کی وجہ سے آدمی خود ہی کر سکتا ہے. مگر بہت ضروری ہے کہ نئی چیزیں، اسکلس جو ہیں، نئی اسکلز آتی ہیں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن جو ہے جیسے یونیورسٹیز کو ورکشاپس کرواتی ہیں کہ نئی اسکلس، تاکہ لوگوں کو، تاکہ ڈاکٹروں کو پھر لا کے ری ٹرین کیا جا سکے. اسی لیے اگر میں بتا چلوں کہ امریکہ وغیرہ میں جو اب لائسنس ملتا ہے پریکٹس کا، وہ 10 سال کا ہوتا ہے. 10 سال بعد آپ کو پھر سے امتحان دینا پڑتا ہے. تو دیکھیں کہ نئی چیزیں جو آئی ہیں وہ کیا ہو گئی. یہ ابھی ہمارے یہاں نہیں آیا ہے، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھو بھئی اب تو نئی چیز جو آ گئی اس کا کتنا تمہیں آتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے لوگ اپنے کو بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ میسیج کچھ دینا چاہیں گے لوگوں کو تعلیم کے سلسلے میں کہ تعلیم کس طرح سے بڑھائی جائے، افادیت کیا ہے اس کی؟ تعلیم دینی، میں تو آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ میں چیز یہ ہے کہ ہیلتھ ٹیم اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب خالی ڈاکٹر ہی نہیں، بہت سے اور لوگوں کی ضرورت ہے. تو لوگوں کو جو اپنا جس طرح چاہیں، بہت سے چیزیں ہیں داخلے کی ہیلتھ ٹیم میں آنے کی، اپنے لیول پہ چاہیں. تو بڑا اوپن ہو گیا ہے کہ کون کہاں چاہے. اور جیسے لیڈی ہیلتھ ورکرز وہ اپنے محلے میں کام ہو سکتی ہے. اس پہ زور ہے کہ یہ ٹیم جو ہے
اسپریڈ آؤٹ ہو جائے اور ان کو سب کو جی ایک ہاتھ ہو سکے. جی شکریہ بہت بہت آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. لوگوں نے دیکھا اور مستفید ہوئے آپ کے مشوروں سے. میں آپ کی بہت مشکور ہوں اور کہ آپ نے کے تعلیم جیسی چیز کو مشوروں سے. مطلب ٹاپک کو جی اٹھایا اور جی آپ کو میں مبارکباد دینا جی چاہتی ہوں اور آئی جی ہوپ کہ آپ شکریہ. اس کو Thank you. پرسیو کریں. جی ناظرین آپ نے دیکھا پروگرام یہ پسند تو آیا ہوگا. کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوال کیے جائیں. وقت کی کمی تھی لیکن پھر بھی ہم نے وہ چپتے ہوئے پوائنٹ وہ چپتے ہوئے سوالات کیے ہیں جو ایک ہمارے معاشرے کو صحیح بھی کر سکتے ہیں خراب بھی کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا. ای میل کے ذریعے سے یا فیس بک پہ آئیے, میں آپ کا اس کا جواب دوں گا. ہمیں آپ کی صحت کا بہت خیال ہے. آپ کے لیے دعا گو ہیں. اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.